تو جب ہم یہاں پہنچتے ہیں نا سر ہم ڈر جاتے ہیں. ہمیں صرف اتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے کہ یہ، اور دیکھیں ایمان لانے سے پہلے کب ان کا کریکٹر دیکھیں گے نا تو اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے اور ان کی تربیت دیکھیں نا. اب جب ہم سیدنا سعد بن زید پہ آئیں گے تو میرے نبی نے کہا کہ اس کا والد ایک امت بن کے نکلے گا، کیونکہ وہ تلاش میں تھا کہ دین ابراہیم مجھے مل جائے، اور کعبے میں کھڑے ہو کے پیٹھ کعبے کو کر کے اعلان کرتا تھا کہ بس دین ابراہیم پہ میں ہوں، تم سارے کافر. اب اس وقت ابھی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی. تو ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے. اپنی جگہ ایک اہم مقام ظاہر ہے. ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا نہیں جانا ہے کہ کون کس مرتبے پر ہے. ہاں باقی یہ کہ جس طرح یہ امت میں یہ ان کو کچھ مقام، کچھ اعتبارات سے کسی کو ایک رتبے جو ہے وہ تفویض کیے گئے ہیں، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ دوسرے کو کمتر ثابت کرنا، ایسا کہیں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، لیکن کیا اس سے ان کا مقام رتبہ کم ہو جائے گا؟ سید الشہداء نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال تمہارے قدموں کی چاپ مجھے جنت میں سنائی دے رہی ہے. تو اس طرح سے اب آپ ہر صحابی جو ہے نا اب ایک جگمگاتا ستارہ ہے. تو ظاہر ہے ہمارے تو سبھی محبوب، سبھی درجے کے اعتبار سے سبھی بلند ہیں. چلیں اب اس کو اب کر کے اب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے اب 20 منٹ تو ماشاء اللہ سے ہو چکے، اب 25 بلکہ 35 منٹ رہ گئے. جی بس تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری اتنی زیادہ اسٹڈی نہیں ہے، وہ جب کسی صحابی کا نام ہو تو اس میں رضی اللہ لکھ دیں، کیونکہ اس میں بہت سارے وہ کنفیوژن رہتی ہے کہ اس میں کون سا صحابی. چلیں جی شروع کرتے ہیں. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کا بھی الحمد للہ اب میرے خیال میں کورس جو ہے وہ تقریباً اب تکمیلی مراحل پہ پہنچ چکا ہے. کتنا رہ گیا آپ کا؟ 1 مہینے سے بھی کم؟ نہیں سر، گرامر تو ابھی تقریباً کتنے دن رہ گئے؟ ختم کب ہوگا؟ فروری میں. مجھے رحیم بھائی نے بتایا تھا 15 شعبان تک ہوتا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ رجب کی تو 15 سے بھی آگے نکل چکی ہے، 20 تقریباً آ گئی ہے. تو 10 مارچ کو تقریباً روزہ ہے، 10-11 مارچ 28 فیب کی بات کریں. خیر یعنی اب اسی مہینے میں ماشاءاللہ سے اسی مہینے میں 90% جو ہے وہ کورس مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اب کیا سیکھا اس میں؟ ساری باتوں کی ایک بات، کیا سیکھا اس میں؟ کوئی مختصراً اگر کوئی 2-4 لوگ بتا دیں. آپ میں سے آپ نے پہلے بھی بولیے. سب کچھ سیکھنے کے بعد اتنا احساس ہوا کہ ابھی شروع ہی ہوا ہے. شروع ہوئے ماشاءاللہ. اس سے آگے کی ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اتنا کچھ سیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کچھ نہیں آتا. سر میں تھوڑا سا عرض کروں کہ میں ان کو جب کہتا ہوں کہ یار میں آپ سے بڑا ہوں تو یہ میرے اوپر ہنستے ہیں. آپ کلر لگاتے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا. نہیں بہرحال ایک تو سر میں نے یہ کورس کوئی 3-4 مرتبہ اٹینڈ کیا، اور میری زندگی کی تمنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے میں اس کے ساتھ جڑا رہا ہوں. اچھا، اس کی میں نے وجہ یہ ہے کہ جس وقت بھی ابھی ہم نے جتنا، اگر گرامر کو اس دیکھ لیں، ابھی آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ بھائی حالانکہ میں نے 4-5 مرتبہ سیکھا ہے کہ بھائی اس کا اثر اس پہ لم کا کیا ہوگا، لن کا کیا ہوگا، تو میں کافی دیر سوچنے کی بات ہو. تو میں اپنے دوستوں کو یہ رائے دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو خزانہ عطا کیا ہے، اس کی خزانے کی سنبھال اور اس کا یہ جب تک آپ جڑے رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر آپ اس سے تعلق توڑ دیا تو یہ ایسے شیطان آپ کو بھلوا دے گا جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. بس اتنی سی بات. ماشاءاللہ بہت اہم بات ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں کہہ دوں، ایک تو یہ اسکرین نہیں نظر آ رہا ہے، ذرا کوئی بھائی اس کو دیکھ لیں تاکہ کوئی اگر خواتین میں سے بھی کہنا چاہیے آن لائن بھی، تو ضرور میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیکھا ہم نے اس میں، کیا ایسا لیسن ہے ٹیک اوے آپ لوگوں کا. تو وہ جی میں یہ ان کی بات سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کی اوپر ہنستے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی انہوں نے ایسا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس عمر میں آ کے اسی طرح سے ایکٹیو رہیں. خوش ہو کے ہنسی ہوتا ہے لیکن ایسے مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے. اپنا ایک ماحول ہوتا ہے ظاہر ہے، اس میں کسی کی معاملہ ہے انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے آگے. قد میں بڑھاؤ. اور کوئی بات مزید اس کے علاوہ آپ لوگ بتائیں، آپ نے کیا سیکھا بھائی کلاس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہو یا کم کیا ہو پارٹیسپیٹ؟ منان بھائی آپ کچھ کہیں؟ نہیں ان کے آگے والے بھی. سر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کافی اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو بندے کو جس میں شک و شبہات اور اس طرح کی سوشل میڈیا سے وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہیں یہاں پر. اور اس کو مطلب جو ابھی ایسا لگ رہا ہے ختم ہونے والا ہے، تو ابھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیا یا بیچ میں ایبسینٹ رہتا تھا 1-2 دن
چھٹی کر لوں تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. اس کورس کا لائف میں بہت اثر ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے, اور ہر کام میں انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. لیکن اگر اس کورس سے جیسے 1-2 دن کی اگر ایبسنٹ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ دنیا تعلق کی اہمیت اصل میں وہ آپ کا ایک جو ماحول ہے نا, یہ مس کریں گے آپ انشاءاللہ رمضان کے بعد. کیونکہ رمضان جیسے نذیر صاحب نے کہا, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہو کہ اس کو کنٹینیو رکھے تو انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو استقامت دے. لیکن یہ جو آپ کو 10 مہینے ماحول ملا ہے, روز آنا جانا, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے مس کی. ظاہر ہے اس کو چھوڑنے کے بعد وہی چیز ہوتی ہے. معاملہ ہے کہ تو وہ اپنی جگہ اس کی ایک بات ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا اس کے لیے ایک اب ایسا ماحول جو ہے اس سے جڑے رہنا بڑا ضروری ہے, ورنہ وہ ماحول کا اثر ہم سب پہ پڑتا ہے. جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے دن بھی پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارا رجحان جو ہے وہ کتنا. ابھی کل ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر آپ دیکھیں کہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو زیادہ آپ کی گفتگو کیا ہوتی ہے, زیادہ گھریلو مسائل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مسجد میں آپ جتنی دیر ہوتے ہیں تو اتنی دیر آپ بعض اوقات دیگر باتوں کو بھی, جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ بعض اوقات ان گھریلو مسائل سے ہٹ کر بھی کچھ بات, آپ اس ماحول کو لے لیں تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ہم اپنے گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ ظاہر ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ماحول ملے, تو یہ اس کی ماحول کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جی اور کوئی مزید بات اس میں؟ جی جی ایک خواتین سے یہ آیا ہے ماشاءاللہ, زندگی کیسے گزارنی چاہیے, اس بات کا جو ہے وہ سیکھنے کو ملا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے ماشاءاللہ. جی صرف قرآن سے جو تعلق اس کورس میں آنے کے بعد جڑا ہے نا, وہ اس سے پہلے کبھی نہیں. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر میری یہ کامیابی ہے تو یہ دنیا کی, مطلب میں کہہ سکتا ہوں زندگی کے کچھ اگر ٹائم الگ میں کروں کہ یہ شاید میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں, پیش کرنے کے لیے کوئی ماشاءاللہ. اگر یہ 10 مہینے ہیں, ایک اللہ پاک نے حج کے لیے بلایا, اللہ کا بڑا احسان, اور دوسرا یہ ٹائم وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایک اچھا فیصلے اللہ تعالیٰ نے ہی ذریعے سے اللہ کی توفیق سے ہی ہوئے, لیکن ایک بڑے فیصلوں میں سے تھا کہ اگر آپ میں سے یہ ارادہ بنا آپ کا تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. جی کیا نام کیا آپ کا؟ زویان. جی بھائی بولیے. جی اس کورس میں مطلب دین اسلام کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے اور فرائض کا پتہ چلتا ہے, پھر اس میں عمل کیسے کرتے ہیں یہ وہ. سر ایک بس آخری بات ہوگی سر, یہ عرض یہ ہے سر, میں عرض کروں گا اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو جی جی کہ جب یہ کورس ختم ہوتا ہے تو ہم ایک زندگی کا معمولات میں جو ڈسپلن ہوتا ہے نا اس میں بنائیں, اس میں پورے 24 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ جس کو جتنا ہو سکتا ہے 10 منٹ ہو, آدھا گھنٹہ ہو, وہ اسی غور میں اور اسی پروگرام کے ساتھ ایک سبجیکٹ کو دوسرے کچھ نہ کچھ اپنے کورس کے کتابوں کو پلٹ کے دیکھے ضرور. تو اس سے ان کا آخر تک, کیونکہ یہ قرآن کا جوڑ نہیں ہے, ہم نے الحمدللہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ قرآن ہمارا وکیل ہوگا قبر میں بھی اور آخرت میں. ایسا وکیل اللہ ہمیں ملا دے تو ماشاءاللہ. یہاں پہ کچھ مزید آئے ہیں آن لائن. Respect every creation of Allah. Pray for the guidance of non-Muslims. We should apply Quran and Sunnah in life. Talk less and listen more. ماشاءاللہ زندگی کا مقصد سکھایا ہے اس کورس میں ماشاءاللہ. اسٹارٹ نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پلیز یہ اپنا مشورہ دے دیجیے, انشاءاللہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی ترتیب بن سکے. لیکن ہاں اس سے آپ لوگوں نے جڑے رہنا جو ہے بڑا ضروری ہے. کوئی بھی علمی ایسا ماحول ہو اس سے آپ جڑے رہیں ضرور. پھر اس کورس سے بہت سیکھا ہے, گرامر, ترکیب اور منتخب نصاب سے قرآن بہت اچھا سمجھ آنے لگا ہے. نماز میں دل لگتا ہے, نماز میں ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے ماشاءاللہ. ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں یہ معلوم چلتا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو آپ باتیں لکھ رہی ہیں خواتین بھی اور بڑی ہی حوصلہ افزا ہے, تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے. جی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بندے کو خود ایگزامن کرنا ہے. قریب پڑھ لیں نہیں, وہ چل نہیں رہا. ہر آدمی کو خود ایگزامن کرنا ہے کہ 10 مہینے پہلے یا سال پہلے یہ کورس شروع کیا تھا, اس کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینج ہے. کیا چینج؟ سیکھا سکھایا تو اپنی جگہ ہے, کوئی چینج آئی ہے کہ نہیں ہے. بالکل بڑی اہم بات ہے. اس پہ ایک مجھے ذہن میں بات یاد آ رہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک علم اور دوسرا عمل. آپ نے بار بار سنا ہوگا علم و عمل, یہ دونوں چیزیں آپس میں جو ہے نا ان کا ایک بیلنس رہنا بڑا ضروری ہے. یہاں تک کہتے ہیں علماء کہ علم بلا عمل
علم بلا عمل، کیا مطلب علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ وبال ہے. یعنی آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن آپ کا ایکشن ویسا نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ علم جو کتنا علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، یہ سوال ہے نا، تو یہ وبال ہے. اور عمل بغیر علم کے یہ ضلال ہے. نہیں کیوں؟ کیونکہ انسان کا جب علم نہیں ہوگا تو وہ غلط کام کر کے بھی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. تو علم بلا عمل وبال، و عمل بلا علم یہ ضلال یعنی گمراہی ہے. تو یہ بڑی اہمیت ہے کہ ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اب اس پہ عمل کتنا ہمارا شروع ہے، کتنا ہم ان چیزوں میں تبدیلی ہماری زندگی میں آ رہی ہے، اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ کچھ مشورے آ رہے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو جو ہے وہ اس طرح سے بالکل آپ یہ آپس میں ایک بنا سکتے ہیں اس طرح کی ترتیب جو ہے وہ آپ کے کوئی یہاں پہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ لوگوں کے لیے کوئی پروگرام منعقد کر دیا جائے اس طرح سے لرننگ کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات بڑے دل کی تقویت کے لیے بہت زیادہ وہ تھی 10 مہینے جو گزارے یہاں پر، کہ ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے میں گزرا. بہت زیادہ مطلب دین کے بارے میں جو ہم یہ باتیں سنتے تھے اور یہ باتیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے، اور جو نئی نئی چیزیں جو ہمارے علم میں آئیں اس کے لیے اس سے یہ اطمینان قلب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے بندے کو. اور پھر اس پہ عمل کرنے سے اور اس سے پھر نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں اور نماز میں قرآن شریف کو سنتے ہیں اور جو مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو ایک نئی دنیا کھلتی ہے سب کے سامنے، اور یہ چیز بڑی اطمینان کا باعث ہے. جی آپ بولیے گا. میں خواتین کا لے لیتا ہوں. ایک روحانی اور جسمانی دونوں طرف سے بہت چینج آیا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مریض سے کام عطا فرمائے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور قرآن کو سمجھنا. نیچے کا نظر نہیں آ رہا، تھوڑا اوپر کر دیں. قرآن کو سمجھنا بہت، اور آگے مجھے پڑھا نہیں جا رہا، سمجھنا شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس سے کام عطا فرمائے. تو یہ دیکھیں مثبت تبدیلیاں ہیں جو ہماری لائف میں آ رہی ہیں. جی آپ بولیے گا. جی میں سیکنڈ کروں گا بات کو، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اپنے کچھ وقت کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس کام کے لیے. تو یہ جب میں نے تقریباً 1 ماہ ہوا ہے رجوع القرآن کو شامل ہوتے ہوئے ایز اے مبصر ابھی میں ہوں. تو اس دوران میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی پچھلی جو ہے وہ ضائع کی ایک طرح سے. حالانکہ میری ملاقات ڈاکٹر اسرار صاحب سے اسی مسجد میں ہوئی تھی 1990 میں، جب میں سعودیہ سے ایک دفعہ پہلی چھٹی آیا تھا. تو وہ آخری دن تھا 29واں رمضان، تو اس میں آخری وہ چل رہا تھا دورہ قرآن کا. تو اس وقت سے میرے ذہن میں پکچر کلیئر نہیں تھی کہ اصل میں ہے کیا. کسی نے اس کے وہ ابھی تک مجھے کہیں سے وہ نہیں ملتی کہ اس میں ہوتا کیا ہے. یہ شامل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو زندگی کا ہر پہلو شامل ہے، ہر پہلو. صرف ایک چیز کی مجھے جو ہے اس میں لگتا ہے کہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے عربی بول چال کا بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہفتے کے دن ہوتا ہے وہ، لیکن اسی کورس میں ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. یا کوئی ایسا ایک مزید اس میں ایک لیول بنایا جائے. بالکل صحیح بات ہے. جیسے ابن عباس میں وہاں پر منع ہے، ڈاکٹر علیہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا ان کے بچے وہاں پڑھے ہیں، وہاں اردو یا کسی لینگویج میں بات کرنا بالکل منع ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب ماحول میں جاتا ہے تو بندہ خود روانی آ جاتی ہے اس کے اندر. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ڈیڈیکیٹ کرنے کا، تو میں نے تقریباً آج سے کوئی 10-15 دن پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے لائف میں جو باقی ماندہ ہے زندگی ہے، میں اس میں فجر سے ظہر کے جو پورا دورانیہ ہے اس کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اور میں یہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ اور لوگ بھی اس کی طرف مائل ہوں، کہ یہ زندگی کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ماشاء اللہ. جی ایک اور آیا ہے کہ میں گھر بیٹھے قرآن اور ایمان سے جڑی رہتی ہوں. 2 بار سے جڑے رہنے کے بعد میں چاہوں گی اگلے سال بھی اس کو 2024 اگلے سال کنٹینیو کیجیے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی ارادوں کو استقامت عطا فرمائے، اور آپ میرے لیے دعا کریں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں استقامت عطا فرمائے. کچھ 1-2 چیزیں انشاءاللہ میں بات کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ سے بڑی اہم اور حوصلہ افزا باتیں آپ لوگوں کی طرف سے آئیں. جیسے آپ نے یہ بات کی، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کچھ وقت ہمارا جو ہے وہ، چاہے وہ وقت ہو صبح کا وقت ہو یا کوئی اور وقت آپ کے پاس ہو، تھوڑا سا اپنا زندگی کا جو ہے وہ اپنا. جی بالکل. ایک بات کہنی مجھے، یہ جو ہم پڑھتے تھے حدیث میں کہ کسی صحابی کے بارے میں کہ ان کو 8 سال یا 12 سال لگے سورہ بقرہ پڑھنے میں، تو اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ علوم کیا کتنی ڈیپ ہے، کہ یہ 10 سال 12 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہماری ساری شاید زندگی لگ جائے تو شاید ہم ایسے ہی. تو وہ ایک تھوڑی سی ٹچ میں ہی ہے. اور دوسرا جو ہے نا، جو ایک کمی مجھے ہمیشہ رہتی ہے، جو
الفاظ تو میں نے اسی کے لیے، لیکن جو ایمان کی حلاوت ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہے، وہ ہمیشہ میرے اندر اس کی تشک نہیں رہی کہ وہ کبھی شاید زندگی میں مل جائے. صرف یہ بالکل بالکل، یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کرتے رہنی چاہیے، اور وہ حلاوت ملتی بھی عمل کے ساتھ ہے. تو وہ عمل انشاءاللہ جتنا ہم اس میں مزید بہتری آتی جائے گی تو یہ چیز بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے دائی بن جائیں. ماشاءاللہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کان خود سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے یا کرتے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں. اس میں ایک دو باتیں بس میں اور اضافہ کر دوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبات میں آپ کو ایک لفظ نظر آتا ہے جو آپ سنتے بھی ہیں، اور وہ ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہی وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. اللہ کے رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جب خطاب کر رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں تقوی کی. تو دیکھیں، اب آپ جس مقام پر ہیں، ظاہر ہے کہ دین کا علم ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ آیا ہے. پہلے کے مقام سے اوپر آ گئے، وہ جتنا بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس کی توفیق سے. تو اب یہ کام ظاہر ہے کہ ایک جیسے ذمہ داری ہے نا کہ اب ہم دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچانے والے ہوں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہوں، اپنی ذات کو بھول جائیں کہ مجھے کتنی ضرورت ہے. میں خود بھی ایک اللہ کا بندہ ہی ہوں، میں خود بھی ویسے ہی گناہوں کے اندر ملوث ہوں گا، میرے اندر بھی گناہ ہوں گے. فرشتہ نہیں بن گیا اس کورس کرنے کے بعد، تو مجھے بھی اس تقویٰ کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو ہم نہ بھولیں، اپنی ذات کو نہ بھولیں، اور جب کوئی بات کریں دوسروں تک پہنچائیں تو یہ احساس نہ آئے کہ یہ کمتر ہے اور میں بہت بہتر ہوں، میرے پاس علم ہے. ابھی جیسے بات کی نا، علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ وبال بن جائے گا. یہ تو اور عمل ہو اور اس میں تکبر آ جائے تو وہ بھی وبال بن جائے گا. تو اس کے درمیان میں رہنا ہے کہ ہر لمحہ انسان یہی سوچتا رہے کہ میں کچھ نہیں پتا، جو بتانے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو اللہ کے نظر میں، اللہ کے مقام میں. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ بتانے والے سے زیادہ فائدہ سننے والے کو ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس دین کی دعوت کا کام کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ میں بھی ایک عام بندہ ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ میرا جو ہے وہ انجام کیا ہے. اور یہ وہ خیر کا کام ہے جو ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک ضرورت ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک میرے قریبی ہمارے تنظیم کے ساتھی ہیں، ان کا انتقال ہوا. تو ان کو فالج ہو گیا تھا آخری دنوں میں، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو انہیں گھر پہ درس قرآن ہوتا ہے، تو مجھے اپنے گھر والوں کا فون آیا تو انہوں نے بتایا، میں نے کہا کہ ابھی آپ رک جائیں، ایک ہفتہ وہ ہسپتال میں تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ایک بات بڑی اس بات پہ کلیئر تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کام کو ختم نہیں ہونا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے گھر والوں نے ہسپتال میں ہوتے ہوئے جب وہ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں درس قرآن رکھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا اس کے بعد اس درس قرآن کے وہ حیات تھے، اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا گھر آنے کے بعد وہ. لیکن میں سوچ رہا تھا یہ ایک ہفتے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا. میں نے کہا کہ یہ وہ چیزیں، ان کے گھر والوں نے کہا اس کو ہم نہیں ختم کریں گے، جاری رکھیں گے. ان کا صرف ایک یہ کہنا، آپ سوچیں ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن گیا. وہ ایک وصیت ان کی ہے کہ بھائی اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جب تک جاری رہے گا ان کی نیت، اور پھر اس کے بعد وہ کام جاری رہے گا، خیر جاری رہے گا. وہ چھوٹا سا ایک کام بھی جو کتنا بڑا نیکی اللہ کے ہاں بن سکتا ہے. تو ہم کوئی بھی اپنے زبان سے نکلنے والی دعوت کا کوئی ایک کلمہ ہو، کوئی وصیت ہو، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت ہی چھوٹا کام کیا ہے. وہ عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا، ہمارے وہ نام اعمال و چیز لکھی جا رہی ہوگی. تو اس چیز کو خیال رکھیں اور اپنے نفس کو جو ہے ہم ہمیشہ چھوٹا رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ علم کی وجہ سے بہت بڑے ہو گئے. یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. شیطان انسان کو پہلے عمل سے روکتا ہے، علم سے روکتا ہے. علم مل جاتا ہے، اس کے بعد یہ عمل آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ غرور اور تکبر سے آتا ہے. تو یہ ایک احساس رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ دیکھیں نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو چھوٹا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اوصیکم و نفسی، میں اپنے آپ کو بھی تقویٰ کا جو ہے میں وصیت کرتا ہوں. تو ہم سب کبھی جب بھی یہ کام دوسروں تک پہنچائیں دین کا پیغام، اس بات کو جو ہے وہ خیال میں رکھیں کہ یہ علم تو آ گیا، لیکن اس علم کی بدولت کوئی جنت میرے لیے نہیں واجب ہو گئی، مجھے اپنی محنت اپنے اس راستے پہ لگے رہنا ہے. تو اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اپنی بساط کا چھوٹا بہت بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا کام، یہ بھی بہت بڑا قیمتی ہے. تو چلیں اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر استقامت عطا فرمائے. کچھ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. میں نے آپ کے سامنے تفصیلات جو ہیں وہ لکھ دی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. ان کا اصل نام کیا ہے؟ عامر ان کا اصل نام ہے. عبداللہ ان کے والد کا نام ہے.
اور لیکن ان کا اصل نام معروف نہیں ہے. ان کی کنیت جو ہے وہ معروف ہے, اور وہ کیا ہے؟ ابو عبیدہ. ابو عبیدہ کی کنیت سے یہ معروف رہے. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اپنے والد کے نام سے ان کے ساتھ نہیں لگا ہوا, بن کے ساتھ, یعنی جراح, وہ ان کے دادا کا نام ہے, عامر بن عبداللہ بن الجراح. بعض لوگوں کے مطابق یہ وجہ تھی, یہ روایات آگے آئیں گی, ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا. بہت سے لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ منقطع حدیث ہے, یعنی وہ حدیث صحت کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے. تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے والد سے, وہ ایک جو دین سے ان کی دوری کا معاملہ تھا, اسلام دشمنی تھی, اس وجہ سے انہوں نے اپنے دادا کا نام ساتھ میں رکھا, واللہ اعلم, اس کے بارے میں علم نہیں. لیکن ان کا زیادہ جو معروف نام ابو عبیدہ بن الجراح, اور جراح ان کے دادا کا نام تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے ان کا نام کی جو وہ ہے وجہ تسمیہ وہ یہ ہے. ان کے والد کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ بن جراح بن ہلال بن احیب بن ضبہ بن الحارث بن فہر. تو یہ الحارث کون ہے؟ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی فہر کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فہر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ جا کے ان کا نسب جڑتا ہے. فہر کے جو ہیں ایک بیٹے حارث ہیں اور ایک بیٹے غالب ہیں. تو غالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں, ان کے پردادا ہیں, یعنی آباء و اجداد میں سے غالب بن فہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اگر دیکھیں گے. اور ان کا جو نسب ہے وہ کیا ہے؟ الحارث بن فہر. تو یہ یہاں پہ فہر پہ جا کے ان کا جو نسب ہے وہ جڑ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ. اسی وجہ سے قبیلہ جو ہے وہ بنو فہر بھی ان کا کہا گیا. قبائل کے جو شاخیں ہوتی تھیں قریش کی مختلف نام سے معروف ہوتی تھیں, ضروری نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سارے ہی شامل ہو جائیں, تو ایک طریقے سے یہ بنو فہر بھی کہا جاتا ہے. ان کی والدہ جو ہے وہ امیمہ بنت غنم, یہ ایمان لائی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ایمان لائی تھی. والد کے بارے میں بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کی پیدائش یعنی ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, اسلام کے آنے سے پہلے. ایک رائے یہ بھی ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر کی جو ہے, لیکن وہی بات کہ وہ روایات ملتی ہیں لیکن وہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے. انشاءاللہ غزوہ بدر میں یہ بات میں بیان بھی کر دوں گا. کنیت ان کی ابھی جیسے ذکر آ گیا ابو عبیدہ. یہ ان کا وجہ کیا تھی مجھے نہیں ملی, کسی کو آپ کو علم ہے کہ وجہ کیا تھی؟ دیکھ لیجیے گا, شاید کتاب میں لکھی ہو لیکن مجھے ملی نہیں. دوسرا ان کا لقب جو ہے وہ معروف ہوا, وہ کیا ہے؟ امین الامہ. امین الامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ امت کے امانت دار یا امت کے امین. جی نذیر سر میں اس پر بات کروں کہ ان کو یہ لقب کب ملا؟ کب ملا, بالکل بتائیے. یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب مباہلہ ہوا اور لوگ آئے اور قرآن کی جو آیت ہے کہ انہوں نے گھر والوں کو بلایا, سب کو بلایا, اور جب وہ مباہلے سے انکار کر گئے تو ان کے اوپر جو یمن سے جو آئے تھے, جی ہاں, مباہلے کی بات جب ہو گئی تو ان کے تو قرآن کی آیت اب مجھے یاد ہے گراف ہے, تو اس حساب سے انہوں نے اپنے اہل کو ساتھ لیا, اور جب وہاں پہنچے تو وہ نہیں آئے, وہ لوگ نہیں آئے. اب تو جب نہیں آئے تو ان کے اوپر جو جرمانہ ہوا, اس جرمانے کو لینے کے لیے ان کا انتخاب کیا جناب رسول پاک نے کہ تو ہمارے امت کا امین ہے اور تو جا کے ان کو جرمانہ لے آؤ. بالکل ماشاء اللہ. تو ایک یہ روایت, اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بعض لوگ آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً کہا کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیے, اور غالباً قرآن کی تعلیم کے لیے, قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے. تو اس پر بھی اس طرح کے الفاظ مختلف روایت میں سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ میری امت کے جو امین ہیں وہ یہ ہیں, اور ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا ان لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. اور دوسری بات جس طرح نذیر صاحب نے ذکر فرمائی, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ الجراح بن الجراح یہ ہے. اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت دار, جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اعتماد کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا کہ آپ نے ان کو امین امت کہا, اور یہ امانت دار ہی تھے, جس کی وجہ سے بعض روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے بیت المال کا امین بنا دیا تھا اپنے دور خلافت میں, کہ یہ امت کے امین ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بیت المال کی ذمہ داری بھی عطا فرما دی تھی. باقی پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ
40 قبل ہجری یعنی ہجرت سے 40 سال پہلے، ہجرت سے، نبوت سے نہیں، تو یعنی ہجرت سے 40 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ عام الفیل کے کون سے سال میں، تھوڑی آپ لوگوں کی یہاں میتھس ہو جاتی ہے، عام الفیل کے 13واں سال، ٹھیک ہے، 13ویں سال میں عام الفیل کے. تو اس طریقے سے اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 27 سال. 27 سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے. اور ان کی وفات جو ہے یا شہادت کہہ لیں، کیونکہ ان کو وفات جو ان کی ہوئی تھی وہ ایک وبا میں ہوئی تھی اور وہ بھی ایک شہادت کا ہی ایک درجہ ہے. تو وفات جو ان کی 18 ہجری میں ہوئی تھی اور وہ طاعون امواس کہلاتا ہے جو کہ شام میں آیا تھا، جس پہ ان کی بھی وفات کا معاملہ ہوا. تو یہ 18 ہجری. کتنے سال بن گئے ٹوٹل؟ 45 نہیں، 45 نہیں، 40 اور 18 58 58 ایئرس تقریباً ان کی ایج جو ہے وہ 58 ایئرس تقریباً بنتی ہے. آپ دیکھیں ان لوگوں کی عمریں کوئی بہت بڑی نہیں تھیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہمارے آس پاس جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی بڑی عمر ان کی ہوتی ہے. ان لوگوں کی جو عمر تھی وہ بہت چھوٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی تھی. وہ برکت تھی کہ کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا کام انہوں نے فتوحات کے سلسلے میں کیے ہیں. وہ مختصر عمر لیکن اس کے باوجود بہت کچھ کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عمر میں خاص برکت ملی ہوئی تھی. اس میں جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ والد صاحب کے کتاب میں اس کا واقعہ لکھا گیا، لکھا ہوا ہے، بہت جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. واقعہ صحیح نہیں ہے وہ؟ ہاں، میں نے اس میں بعض لوگوں کو سنا ہے جو یہ بتایا ہے انہوں نے علماء نے کہ یہ جو حدیث ہے یہ منقطع حدیث ہے. تو اس لیے اس پر آپ صحیح حدیث کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ معاملہ ہے دونوں، یعنی اس میں وہ آپ بیان کریں کہ ساتھ بیان کرنے کم از کم یہ چیز ضرور بتا دیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، تاکہ یہ اس میں کوئی گمراہی اس طرح کی نہ پھیلے، لوگ یہ سمجھیں بالکل صحیح حدیث ہی ایسا نہیں ہے. تو وہ معاملہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سے استدلال نہیں کرتے. غزوہ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کا واقعہ آتا ہے نا. تو غزوہ بدر کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا، لیکن پہلے والد صاحب نے ان پہ پیدر پہ وار کیا اور یہ بچاتے رہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ حدیث کے بارے میں نے مختلف جگہ پہ علماء سے سنا یہ کہ وہ جو ہے یہ معاملہ یہ حدیث کے اعتبار سے صحت اس کی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. تو وہ یہ اس لیے جو ہے یہ اکثر کتابوں میں آپ کو لکھا نہیں مل رہا ہوتا ہے. اس کو آپ جا کے تحقیق کیجیے گا اس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ مزید تفصیل اس کے بارے میں آپ کو مل جائے گی. تو خیر، اب ان کا جو معاملہ ہے اسلام سے پہلے ان کے اندر وہی فطرت ان کی جو تھی ویسی تھی جیسے آپ سنتے ہیں وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق شراب اور دیگر برائیوں سے دور رہنے والے، یہ اس وقت بھی اس طرح کا ان کا مزاج تھا. ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا ایک درویشی تھی، ایک یعنی کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی اور آخری دور تک یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خوف آخرت اور اللہ تعالیٰ سے محبت بہت بھری ہوئی تھی. تو یہ معاملات ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. وہ جو آتے ہیں نا، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا. تو فطرت ان کی اندر جو تھی وہ ایسی صحیح سالم تھی کہ جو اور بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کو اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ ان برائیوں سے جو ہے وہ نفرت تھی، شرک سے نفرت تھی اور شراب نوشی سے اور دیگر بدکاریوں سے جو وہ دور رہنے والے تھے، بت پرستی سے، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے سے. یہ چیزیں ان کی فطرت کے اندر موجود تھیں. تو یہ چیز ان کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. کتنے لوگ عشرہ مبشرہ میں سے ایمان لائے ہیں؟ حضرت طلحہ، حضرت عثمان کہہ لیں، زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر برادری میں تھے، ان کے ہم عمر تھے تقریباً. ان کا تو پکا ہے. حضرت عثمان کا مجھے اتنا، ہاں بہرحال بات یہ ہے کہ ان کا بڑا اچھا. لیکن یہ چار تو آپ نے جیسے بتائی. دوسری بات جو آپ نے جگہ بدر کی بتائی نا سر، ان کا جو ایمانی جذبہ تھا، تو جب سیدنا ابو بکر کا بیٹا ابھی جگہ بدر تک مسلم نہیں ہوا تھا، وہ واقعہ کہ جب مسلم ہونے کے بعد کہا کہ جی آپ میری تلوار کے زد میں تھے، تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر تم میری زد میں ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی ہم سوچ ہی سکتے ہیں ان کے ایمان، اور اللہ جانے ان کا ایمان کیا تھا، ہمیں تو سب. اچھا، دوسری اس میں اس کی ابو عبیدہ بن کی جو خصوصیت تھی کہ یہ جنگی ایڈجسٹمنٹ کے بڑے ماہر تھے، اور سیدنا عمر فاروق کی جتنی بھی فتوحات میں ہیں ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے.
इंशाल्लाह ये दौरे फारूकी में आप ज़रा इसको जिक्र कीजिएगा इंशाल्लाह। दौरे फारूक तो ख़त्म हो गया ना सर? नहीं, इनकी लाइफ में जो आया वो उसके हवाले से, उनकी लाइफ में भी तो आया ना। ख़त्म हो गया, दूसरी मर्तबा आप बोलने ही नहीं देंगे? नहीं पहचान गया मुझे। अच्छा चले आगे चलते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? अरे मैं ये पूछना चाह रहा था कि दीन इस्लाम से पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से पहले जिन लोगों को दावत नहीं मिली थी, मतलब उनका तो फैसला अलग है, ठीक है, जो जिनको दावत मिली या जिन तक हदीस पहुंची, जो आज तक मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या उनके बाद? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले। तो हदीस तो नहीं मिली होगी ना फिर? नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। पहले मैंने ये कहा कि दावत, ठीक है। उसके बाद हदीसें पहुंची सहाबा कराम के आगे, अब तक जो है हदीसें ही मिल रही है ना, ठीक है। जिनको वहाँ तक मिली और उन्होंने उसका इनकार किया या उस पर अमल नहीं किया या उससे किनारा किया, तो वो उनकी पकड़ होगी। बात मैं तमहीद है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं या इसके बाद कभी सेकंड भी कोर्स कर लेते हैं, हम दाई बन जाते हैं, ठीक है, हमारे जहन खुल जाता है, तो उसके बाद भी तो हमारी पकड़ है। वो पकड़ ये है कि हमने आगे क्यों नहीं पहुँचाया, कुरान हमने सीखा तो हमने सिखाया क्यों नहीं। तो ये इसका कोई पैमाना है कि हमने कितने लोगों तक दावत पहुंचानी है, कितने लोगों तक हमने तबलीग करनी है, कोई इसका पैमाना होता है क्या? आपकी पहली बात जो उस पर पहले मैं आ जाता हूँ, आपने पहले सवाल किया कि जिन लोगों तक ईमान, दो बातों में ताल्लुक मैं समझा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बयान कर देता हूँ कि वो जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद थे, उन तक दावत नहीं पहुँची या पहुँच गई। तो देखें, वो दावत पहुँची कब होती? जब उस दौर में कोई वही होती। तो वही आना शुरू हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद। अब वो जो लोग थे जो उससे पहले दौर में इंतकाल हो गया जिनका, उनके मुतालिक आता है, उनमें से बाज़ ऐसे थे जो कि इन शिर्क और बुत परस्ती और दीगर बुराइयों से दूर रहने वाले थे। उनके बारे में आता भी है कि वो जो है वो हनीफ थे। वो यानी हनीफ का मतलब ये कि वो यकसू हो गए। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफा, वो हनीफ थे। तो कहते हैं वो दीन हनीफ पे चलने वाले थे और उनका मामला जैसे शिर्क से दूर रहे, बुत परस्ती से, तौहीद के कायल थे, तो उन लोगों का मामला इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बेहतरीन होगा। लेकिन उन तक हदीस नहीं पहुंची होगी कोई, क्योंकि हदीस का सारा इल्म जो जमा हुआ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ। एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात आपने जिक्र की वो ये कि हमारी जिम्मेदारी कि हम कितनी दीन की दावत दें, जितनी इस्तिताअत है। जो भी काम है वो इस्तिताअत के मुताबिक है। एक शख्स जो है वो उसके पास वक्त है, फुर्सत है, उसके मुताबिक वो सवाल किया जाएगा। नेमतों के मुताबिक सवाल होगा, तो आपको वक्त अगर मेरा नेमत है तो उसके मुताबिक सवाल होगा कि इस वक्त तक क्या किया। किसी शख्स के पास वक्त बहुत महदूद है, वो इस ज़िंदगी में हलाल की रोज़ी कमाने में इतना मसरूफ़ है, मशगूल है कि हलाल रोज़ी कमाने में अपने घर वालों को पूरा नहीं कर पा रहा, उसका अलग हिसाब किताब का मामला है। तो अब ये अल्लाह ताला से दुआ इंसान करे कि वो अपनी इस्तिताअत जो है अल्लाह ताला जितनी दी उसके मुताबिक, जैसा है ना फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। ऐसे ही अमाल के मुतालिक भी है कि कितने अमाल करें, कितनी नफिल पढ़ें या दीगर काम करें, जितनी अल्लाह ताला सलाहियत दी है उसके मुताबिक। और ये सलाहियत हर इंसान को पता होती है। यानी मुझे पता है मेरे अंदर कितनी सलाहियत है, मैं दूसरों को कह सकता हूँ मेरा वक्त नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा कितना वक्त है, मैं दीगर उमूर में कितना वक्त लगा रहा हूँ। तो ये मामला। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर इल्म हासिल करते हैं, जैसे हम ये इल्म हासिल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम कोई बाद में आने वाला शख्स है जिसने ये नहीं सीखा या जो बैठा हुआ था उसकी समझ में नहीं आया, और वो पूछता है जिसको समझ में आ चुका है, और वो समझ में जिसके आ चुका है वो उसमें किनारा, मतलब वो कुछ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंजूसी करता है बताने में। या अमूमन कहते हैं यार आप पहले क्यों नहीं आए, आप पढ़ ले खुद समझ में आ जाएगा, आपने देखा क्यों नहीं, वगैरह वगैरह बहानेबाजी। तो इसकी भी मेरी समझ में ये आ रहा है कि इसकी भी शायद पकड़ हो सकती है। बस एहतियात करनी चाहिए। मतलब जो इल्म हमें मालूम है, पता है, उसको ज़रूर बता देना चाहिए। या ये कहना चाहिए कि मेरे समझ में नहीं आया, आप बाद में किसी से अपनी कोशिश पूरी रखे बंदा कि इसमें कोई जो है वो कमी ना छोड़े। बाकी ज़ाहिर इंसान है, कमज़ोरी अपनी जगह है, ईमानदार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन इल्म को फैलाने से उसका खुद इल्म बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब इनका एक चीज़ है जो यहाँ किताब में लिखा हुआ है, आप कुनियत के बारे में बात कर रहे थे कि वो उन्होंने बाप की कुनियत इसलिए नहीं रखी अपने साथ के क्योंकि वो उनके हाथ से ही जग में ये बात मैंने जिक्र की। हाँ था, तो दादा की का नाम उन्होंने यूज़ किया है, वो ये मैंने बात की। इसकी वजह
یہ بھی ایک رائے ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں کی نا, مطلب یہ وجہ ایک رائے ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کی. دادا بھی کون سا مسلمان تھے, مسلمان یہ تو نہیں پتا نا, ہاں کیونکہ وہ تو وہ بھی اس سے پہلے ہی کہ ان کے انتقال کا معاملہ ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک رائے یہ ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے یہ چیز. بس دیکھیں حدیث موجود ہے, حدیث کو یعنی اس کی صحت کو جانچنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے, اس کی صحت کو جانچنے کا پیمانہ یہ آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا کہ اس کے راوی کون تھے, کہیں راوی بیچ میں سے نکلا ہوا تو نہیں ہے, غائب تو نہیں ہے. اب اگر وہ کوئی ایک راوی میں نکلا ہوا ہے, وہ حدیث موجود ہے, آپ کہیں گے حدیث کو صحیح نہیں مان سکتے. وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی معاملہ ہو, کوئی اس میں وہ نہیں, لیکن ہم اس کو وہ اتھارٹی نہیں مان سکتے. مطلب جو کتاب میں جو بھی واقعات اور جو کچھ بھی آ رہے ہیں وہ بیک کرتے ہیں حدیث سے یا تاریخ سے بھی ہوتا ہے, اور تاریخی روایات میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. تاریخی روایات ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں, اس کو بھی مانا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی. بہت سارے واقعات میں ایسا ہوتا ہے, بالکل. سیرت میں بہت سارے ایسی باتیں جو آپ کو تاریخ سے ملتی ہیں, تاریخ بہت ساری پرانی لکھی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, جس میں اس دور میں جو واقعات ہوئے ان کو لکھا ہے. حدیث کا اس طرح سے اس کی صحت کا وہ پیمانہ نہیں ہے. تو یہ تاریخ کو پھر کون اتھارٹی سے نہیں کر سکتے آپ, ہر چیز کو نہیں کر سکتے. حدیث دیکھیں, حکم نکالنے کے لیے آپ کو حدیث چاہیے ہوگی, کوئی بھی احکامات دین کے ہیں اس کے لیے آپ کو حدیث چاہیے, اور حدیث اور قرآن اور حدیث جو ہے جب تک کہ وہ اس معیار پوری نہیں اترے گی کہ وہ صحت اس کی پوری صحیح ہے, تب تک اس سے حکم نہیں ہو سکتا. جیسے کہتے ہیں فضائل کے باب میں ضعیف احادیث کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے فضائل میں, یہ احناف میں یہ چیز طریقے سے موجود ہے. تو اب فضائل بتانے میں کہ فضیلت اللہ کے رسول نے بتایا فلاں کام کی یہ فضیلت ہے, اس میں ایک حدیث آئی ہے جو حدیث صحت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے, لیکن بیان کر دی جاتی ہے, ساتھ میں یہ بتا دیں کہ بھئی یہ حدیث ویسے کمزور ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی حکم نکالنا ہے کہ کتنی سنتیں ہوں گی, کتنے فرائض ہوں گے, کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے, وہ صرف صحیح حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ حلال و حرام کے معاملات ہیں نا, تو وہ ایسے روایت سے نہیں ثابت ہوں گے. قرآن کی تفسیر میں بہت ساری اسرائیلیات آپ نے سنی ہوں گی کہ وہ روایات ہیں جو کہ پچھلی کتابوں کی ہیں, وہ بیان کی جاتی ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. جب تک کہ کسی حدیث میں وہ نہیں آیا ہو, صحیح حدیث میں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ وہ چیز صحیح ہے. اچھا, تاریخ کی کتابوں میں اگر ہم بہت سارے واقعات پڑھتے چلے جائیں, اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوں کہ یہ تو بہت, اور کچھ کو آگے بھی ہم بات کریں اس میں, تو ہم یہ شور نہیں ہو سکتے کہ وہ اتھارٹیز کو ہیں یا نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اگر تو دیکھیں وہ کوئی ایسی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث جو ہے اس کو پروف کر رہی ہو تو پھر بالکل صحیح ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ایک تفصیل طلب کام ہے. لیکن بس تو کتابوں سے جو واقعات پڑھیں ان کی آپ پہلے بیان کیجئے, بیان کرنے میں بالکل صحیح ہے, بیان کیے جاتے ہیں, کوئی حکم نہیں نکل رہا نا, ان سب باتوں سے کوئی ہم نے حکم تو نہیں نکالا, بس ایسی بات ہے. کوئی ایسی آپ نے حکم نہیں نکال رہا کہ بھائی والد کو مارنے کے اعتبار سے کوئی حکم وہاں نکل رہا نہیں, ایک واقعہ ہے, بس واقعہ ہے. تو واقعات بیان کر کیے جا رہے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. چلے جی, اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں. چلے جی, ایک آخری بات رہ گئی. جی آخری بات, ان کا جو بڑا ایوارڈ ہے جی ان کے مطلب سبجیکٹ کی, فلسطین نہیں وہ تو فلسطین تو بات رہ گئی, کہ خالد بن ولید کو سیدنا عمر فاروق نے معذور کر. سن لیجیے واقعہ بڑا اچھا ہے جی سر. دیکھیں امپارٹنٹ بات ہے, ابھی وہ آئیں گے اگلی دفعہ. سر عبداللہ ختم ہو گیا تو اگلے سال آئے گا, کوئی پیسے نہیں لگ جائیں گے, ہم دوبارہ اگلے ہفتے بھی کریں گے انشاءاللہ. سر پہلے ان کو تو ایک ہی مرتبہ ان کو بھی مکمل کریں گے اگلی دفعہ, کیونکہ کافی چیزیں رہتی ہیں. ہاں, تو بیان کیجیے. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق نے خالد بن ولید کو معزول کر کے اور ان کو سپہ سالار بنایا, لیکن عظمت دیکھیں کہ خالد بن ولید نے ایک سپہ سالاری سے ہٹ کے ان کا خوب سپاہی بن کے اور اسلام کی خدمت کی. اصل میں بات ہوتی ہے یہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں, ہم جو پڑھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو علم پہنچا رہے ہیں, تو ان کی پوائنٹ کو سمجھے کہ اللہ پاک. اچھا, اس میں ایک اور بڑی عصمت کی بات ہے ان کے حوالے سے, ابو عبیدہ کے رضی اللہ عنہ کے متعلق. آپ کو پتہ ہے یہ بھی میں نے پڑھا کہ جب ان کو یہ خط دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کے خالد کو میرا پیغام پہنچا دینا, عمر نے کہا تھا کہ اب ان کو جو ہے وہ ان کو دستبردار کر کے ان کو کمانڈر بنایا جا رہا ہے. جنگ چل رہی تھی, انہوں نے وہ خط نہیں دیا ان کو, ابو عبیدہ نے. جنگ مکمل ہوئی, وہ جو ایک بیٹل تھی وہ ختم ہوئی, اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے خالد ولید کو وہ دیا. تو ان کا تمہیں کس چیز نے روکا, یہ خط جو تھا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا بس ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے, ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں نے چاہا کہ پہلے ایک مکمل ہو جائے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے وہ خط پہنچایا ان کا. جب وہ مکمل ہو گیا, بیچ درمیان میں انہوں نے دینے سے اعتراض کیا. ان کے دلوں میں جو ہے وہ ان دنیاوی جو عہدے تھے ان کی خواہشیں نہیں تھی, اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں دے رہے تھے, اپنی زندگی لگا رہے تھے. تو یہ معاملات بڑے اور وہ خالد بن ولید نے کنٹینیو کیا سپاہی رکھا. خالد ولید نے بھی ان کے ماتحتی میں, اور یہ بڑی اہم مواقع میں یہ تبدیلی ہوئی ہے جب یہ غالباً ایران کی جو چین تھی نا, جب ان کو بھیجا
تو سعد بن ابی وقاص بھی ان کے ساتھ تھا. تو یہ پوری چین تھی, ایک جنگ نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے حملے کر کے اور یہ بڑی بادشاہی کو فتح کرتے 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 آخر میں بیت المقدس تک پہنچے. یہ پوری جنگ چلتی, یہ تو چڑھتی رہی ہے نا. ایک سوال ہے یہاں پہ, بس وہ تھوڑا سا غیر متعلق ہے, انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں ایک دفعہ. سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو پبلک اسپیکنگ پاور. دیکھیں آپ کرتے رہیں, مطلب آپ جو ہے یہ بیان کرتے رہیں دوسروں کے سامنے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یہ صلاحیت دے دے گا جتنی اللہ نے لکھی ہے. کوشش کرتے رہیں, بیان کرتے رہیں, انشاءاللہ چیزیں خود ہی پھر آتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ قرآن سے پہلے تورات اور انجیل تھے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ, اور لیکن یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبوت ملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل, وہ یہودی تھے, یہودی عالم تھے. اچھا, کیا یہودیوں کو لازم تھا کہ وہ انجیل کے آنے کے بعد وہ انجیل پہ ورکنگ کرتے, یا اس میں مسلم تو سبھی تھے نا, وہ اس پہ مسلم ہوتے؟ مطلب میں الفاظ صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوں, جیسے پھر قرآن آنے کے بعد ہم صحیح مسلم ہوئے, تو کیا وہ یہودی جو اس وقت تک تھے تو وہ صحیح تھے؟ اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے, شریعت موسوی ہی چل رہی تھی, تو وہ اپلیکیبل وہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے, وہ تعلیمات جو لوگ بھلا چکے تھے وہ اس کے حوالے سے ہدایت اور توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے وہ اپنی قوم میں. اس وقت کے یہودیوں نے ان کو نہیں مانا. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام, وہ یہودی اس وقت جو تھے وہ دین اسلام پر نہیں تھے, وہ کیونکہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو کتاب تھی تحریفات بھی کر چکے تھے, اس میں تبدیلی آ چکی تھی کتاب میں, تو وہ صحیح عقیدے پر نہیں تھے موجود. تو اس اعتبار سے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ان کے اوپر تھا کہ وہ صحیح توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہاں, وہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والی چلی آ رہی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر شریعت تبدیل ہوئی, اور وہ شریعت محمدی پھر اس کے بعد وہ شروع. تو اس میں ہمیں کوئی زیادہ نصارہ کے بارے میں تو نہیں ملتا, سوائے قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھنے میں آتا ہے جنرلی عام طور پر, کیونکہ یہودی مدینہ میں تھے نا, لیکن جو نصارہ تھے یہ یمن اور دیگر جگہوں پہ جیسے یہ اکثر آتے تھے نصرانی, وہ ان کے آتے بھی تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, ابھی جو مباہلے کا ذکر کر رہے تھے, یہ عیسائی ایک وفد جو کہ آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپس میں جو ہے وہ ڈبیٹ کی جائے, اور اس میں یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی لایا جائے, اور پھر کہا جائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تمام گھر والوں پر لانا تو اللہ کی, اس طرح مباہلہ بن جاتا ہے. تو وہ مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے نہیں کیا اللہ کے رسول سے. یہ عیسائی تھے, لیکن جو فوراً سامنے تھے وہ یہودی تھے جو مدینہ میں آباد تھے. تو اس لیے آپ کو یہودیوں کا ذکر قرآن میں زیادہ ملتا ہے. اب جب قرآن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, دین پہنچانے کی کوشش کی, اگر پھر وہ منکر ہوئے تو اصل میں وہاں سے پھر یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ ان جو اس دور میں ظاہر ہے کہ وہ صحیح توحید کے ماننے والے ہوں گے, چاہے وہ یہودیوں میں ہوں, وہ مسلمان ہوں گے. وہ مسلمان ان کا اگر ہے تو مسلم ہی, جی, اگر وہ صحیح تعلیمات پر شریعت بدل گئی نا, بس وہ اللہ کے رسول کے بعد اب ان پر ایمان لانا ضروری ہو گیا نا. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مسلم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. وعلیکم